إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذ غدوت من أهلك من المدینہ، اور یاد کرو جب آپ صبح کو نکلے مدینہ سے اپنی اہل سے۔ یہاں حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے فرمایا اذکر یعنی اذکر کو محذوف نکالا، اس کو مفعول بنایا اذکر کا، یاد کریں، اور بتایا کہ یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے اے میرے محبوب یاد کریں اس وقت کو، یاد کریں اس وقت کو۔ تو حاشیہ میں یہ کہتے ہیں کہ جمہور المفسرین علی ان هذه الآیہ متعلقۃ بغزوۃ احد، قیل بغزوۃ بدر وقیل بغزوۃ الاحزاب والصحیح الاول ولذا مشى المفسر علیہ۔ تفسیر ساوی کہ جمہور مفسرین اس موقع پر ہیں کہ یہ آیت غزوہ احد کے متعلق، کس کے؟ احد کے متعلق ہے۔ بات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے متعلق ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور بات کہتے ہیں یہ غزوہ احزاب کے متعلق ہے۔ لیکن تفسیر ساوی والے کہتے ہیں صحیح اول ہے، جو جمہور کا موقف کہ یہ آیت کا تعلق غزوہ احد کے متعلق ہے۔ کس کے؟ احد کے۔ یہی وجہ ہے کہ شارع بھی اسی پر چلے ہیں۔ شارع بھی دیکھو نا، امام جعفر محلی بھی کس پہ چلے؟ اسی پہ چلے۔ تو انہوں نے کیا کہا آگے؟ احد، کیا بیان کیا؟ احد، مدینہ پاک سے، مدینہ۔ فرمایا اذ غدوت من اہلک، یا کریں محبوب جب آپ صبح نکلے، اہلک اپنی اہل سے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے کہتے ہیں ای من بیت اہلک، ای یعنی وَإِذْ غَدَوْتَ مِن بیت اہلک، یہاں مضاف محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ بیت۔ قرآن پاک میں اذ غدوت من اہلک کہتے ہیں یعنی بیت اہلک، کیا؟ محبوب جب آپ اپنی اہلیہ کے گھر سے، اپنی گھر والی کی گھر سے، گھر والی بات سمجھتے ہیں، گھر والی ہوتے ہیں جو دوسرے گھر ٹور جان، اسے سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں گھر والوں سے پیار کرنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں گھر والے گھر والیاں تو ازواج مطہرات ہیں۔ بی بی گھر والی ہوتی ہے، بیٹی تو دوسرے گھر کی ہوتی ہے، بیٹی تو ٹھیک ہے پھر گھر والیوں سے پیار کرو، کیا؟ کیونکہ گھر والی تو وہ ہیں جو گھر میں آئی ہیں، وہ گھر چھوڑ کے آئی ہیں۔ گھر اب ان کا گھر وہی گھر ہے جو شوہر کا گھر ہے، جو تو وہی گھر ہوتا ہے۔ لیکن آپ سمجھیں کہ یہاں اہل سے مراد کون ہے؟ کہ آپ اپنی اہلیہ کے گھر سے جب صبح کو نکلے، جب وہ اہلیہ کون ہیں جن کا ذکر خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا ہے؟ کہتے ہیں وَهِيَ زَوْجَتُهُ عائشہ، وَهِيَ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ اور تاجدار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی لخت جگر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہیں۔ حضرت یعنی محبوب جب آپ اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ کے گھر سے صبح کے وقت نکلے، سبحان اللہ، کیا مقام ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا، ان کا، اور وہ ہیں ام المؤمنین۔ تو کس کے گھر میں تھے حضور؟ عائشہ سے۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کہاں ہے؟ وہیں ہے، حجرائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ ہی کے گھر میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی، اور آپ ہی کے گھر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہی ہیں۔ آپ کا روزہ مبارک وہاں ہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو وَكَانَ قُدُومُ جَيْشِ الْكُفَّارِ یوم الاربعاء رابع شوالین و امیرہم اذاک ابو سفیان
فجمع صلی اللہ علیہ وسلم الانصار والمہاجرین وشاورهم في الخروج لهم أو المكث في المدينة ينتظرونهم فأشار عبد الله ابن أبي ابن أبي ابن سلول رئيس المنافقين وجماعة من الأنصار بعدم الخروج وأشار جماعة بالخروج فدخل صلى الله عليه وسلم منزله وليس لأمته وخرج فقال هلموا إلى الخروج فقالوا يا رسول الله ما لنا رأي معك فقال ما من نبي فليس لأمته ويرجع حتى يحكم الله له بين عدوه فخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد صلاة الجمعة. کفار کا لشکر بدھ کے دن، بدھ کے 4 شوال کو نکلا تھا، 4، اور ان کا امیر اس وقت، ان کی امیر کافروں کے حضرت ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے وہ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، انصار، اور نکلنے میں مدینہ سے یا مدینہ میں ٹھہرنے کے بارے میں مشورہ کیا کہ مدینہ پاک میں رہ کر کفار سے جہاد کیا جائے اور مدینہ پاک رہ کے مقاتلہ کیا جائے، یا مدینہ پاک سے باہر نکل کر کیا جائے، کیونکہ وہ 3000 کا لشکر لے کے کافر آ رہے تھے. تو اب ادھر سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو کہ مدینہ میں رہ کر ان کا انتظار کریں یا پھر مدینہ سے باہر نکلیں. عبداللہ بن ابی ابن سلول ابن رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، اس نے مشورہ دیا کہ مدینے میں رہیں، کس میں، اور پھر ایک جماعت انصار کی، انہوں نے بھی، کس کی، انصار کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مدینے میں رہیں، مدینے میں رہ کر ہی انتظار کریں. یہ پھر کہا کہ ایک جماعت نے نکلنے کا مشورہ دیا. کس کا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نکل کے ان سے لڑیں گے. بس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے لباس پہنا، جنگی زیریں پہنی، 2 زیریں پہنی، خود پہنی، اور آپ جنگی لباس پہن کے باہر جب آئے تو آپ نے فرمایا نکلنے کی طرف آؤ، چلو نکلیں، چلو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری رائے تھی، ٹھیک ہے، بس آپ نے فرمایا ما من نبی، کسی نبی کے یہ شان نہیں ہے کہ اس کی امت کے لیے بھی نہیں کہ وہ لوٹ جائے یہاں تک کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے. انہوں نے جو اصرار کر لیا تو آپ نے جوانوں کی مان لی. پھر یعنی آپ چاہتے تو نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے کیا، وہ 2 گروہ تھے، آپ نے ان کی مان لی. جب آپ باہر نکلے تو آپ انہوں نے کہا یہ تو پشیمان ہوئے، ہم نے کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ اکسایا. تو حضور اب تیار ہو کے آ گیا تو انہوں نے کہا آپ یہ تو ہماری رائے تھی، آپ جو چاہتے ہیں وہ کر لیں. آپ میں کسی نبی کی یہ شان نہیں، اور امت کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ جب وہ ارادہ کر کے نکل پڑیں تو اس وقت تک نہیں لوٹتے، لباس نہیں اتارتے، نہیں اس کام سے پیچھے ہٹتے جب تک کہ اللہ ان کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب تم پختہ ارادہ کر لو پھر اللہ پہ بھروسہ کر لو. پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فیصلے بدلنے والے پہ لوگ نہیں چلتے. ابھی فیصلہ پھر وہ فیصلہ، کوئی فیصلہ مشکل وقت میں کیا کامیابی ہوگی، فیصلے بدے، فیصلہ ایک کرو مضبوطی سے کر لو، پھر اللہ پہ بھروسہ کر لو، اللہ پر اور بھروسہ کر کے نکل پڑو. واللہ تعالی اعلم بالصواب.